اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پامسٹری، دش شناسی، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم مستقبل میں آپ کے لیے کچھ ایسی ویڈیوز پیش کریں گے جس سے آپ علم دش شناسی کے بارے میں جان سکیں، اور اگر آپ توجہ دیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کو خود پڑھنے کے قابل نہ ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کو بھی بآسانی پڑھ سکیں گے۔ علم دش شناسی انتہائی قدیم علم ہے، اور اس کی درست ہسٹری کے بارے میں کوئی بھی چیز یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس بحث میں جانے کی بجائے ہم براہ راست پامسٹری کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ پامسٹری ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت اہم بات یاد رکھیں کہ جب بھی پامسٹری کی بات آتی ہے تو ہر آدمی اپنی ہتھیلی آگے کر دے گا پامسٹ کے، اور چاہے گا کہ اس کے ہاتھ پہ دی ہوئی لکیروں کے بارے میں کچھ پیشن گوئی پامسٹ کر دے، لیکن یہ علم دش شناسی نہیں ہے۔ علم دش شناسی اصل میں آپ کے پورے ہاتھ کے تمام اعضاء جو ہیں ان پر مشتمل ایک ایسا علم ہے جو ان سب کو اپنی اپنی جگہ الگ الگ بیان کرتا ہے۔ ان سب سے اخذ ہونے والا حکم مجموعی طور پر درست حکم ہوتا ہے۔ آپ کسی ایک لائن سے اخذ کر کے کوئی حکم بیان کریں گے تو وہ ایک دلچسپی تو شاید پیدا کر سکتے ہیں آپ کی مہارت کے بارے میں لوگوں میں، لیکن وہ حکم کتنا درست ہے اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ ہمارا ہاتھ جو ہے یہ دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے کو ہم ہتھیلی کی سائڈ کہتے ہیں، یہ اوپن ہاتھ آپ کا، اور اگر اسے آپ پشت سے دیکھیں تو یہ آپ کے ہاتھ کی شکل بنتی ہے۔ پامسٹری میں یہ دونوں چیزیں دو مین حصوں میں تقسیم کر کے بیان کی جاتی ہیں۔ ایک کو ہم علم الخطوط کا نام دیتے ہیں، اس حصے کو، اس کے اوپر جو لائنیں آپ کے خط زندگی، خط قسمت، خط قلب وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، یہ علم الخطوط کے حصے میں آتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ یہ جو ہے جو آپ کی پشت کو ڈیل کرتا ہے یا ساخت کو ڈیل کرتا ہے بنائی طور پہ، یہ علم ساخت یا ساختیاتی تفسیر کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اس حصے کو بھی ہم آسانی کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، جس میں ایک حصہ جلد سے متعلق ہے کہ بھی آپ کی جلد کا رنگ کیا ہے، جلد کیسی ہے، سخت ہے، بال لیے ہوئے ہے، نہیں لیے ہوئے، اور دوسرا حصہ اس کے ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ جیسے نوٹس بنی ہوئی ہیں یا اس کی نوک بنی ہوئی ہے یا یہ مربع شکل میں آپ کو آگے سے اس کی نظر آ رہی ہوگی، اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جب آپ کسی آدمی کا ہاتھ دیکھیں تو صرف ادھر سے آپ نے چند لائنیں پڑھ کے حکم بیان نہیں کر دینا، بلکہ یہ پوری انگلیوں کا سائز، انگوٹھے کا سائز، یہ اس کے پیچھے سے جو جلد ہے وہ کھردری ہے، نرم ہے، بال اس کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں، اس کے ناخن کیسے ہیں، ناخنوں مربع ناخن ہے، مستطیل ناخن ہے، اور یہ اس کے ہتھیلی کا جو ہے یہ ساخت وہ کیسی ہے، جوڑ اس کے کیسے ہیں، یہ سارا مل کے علم دش شناسی بنتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اس طرف آئیں، ہمارے آئندہ اسباق میں بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جہاں خطوط کے حوالے سے آپ کو ایک مکمل رہنمائی فراہم کر سکیں، وہاں پہ آپ کو علم دش شناسی کے ساخت کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں بھی ایسی چیزیں بیان کریں جسے آپ کسی آدمی کا ہاتھ دیکھ کے بغیر اس سے جان سکیں گے۔ یعنی کہ ساخت ایک بہت پاورفل ٹول ہے علم دش شناسی کے اندر، اور اس کے لیے آپ کو کسی بھی فرد کی ہتھیلی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے اسے ہاتھ میں لایا، آپ کے پاس وہ فرد کچھ دیر بیٹھا ہے تو آپ نے اس کے ہاتھ کی جو ساخت ہے اس کو آپ صرف دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، آپ اسے کوئی ہاتھ کو الٹ پلٹ کر کے نہیں اسے چیک کرنے کی ضرورت، تو آپ کو صرف اس کو دیکھنے سے بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ جب خطوط کی بات ہوتی ہے تو عام طور پہ بہت سارے لوگ جب جوانی میں یا پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو پامسٹری کی کوئی نہ کوئی کتاب وہ پڑھ لیتے ہیں۔ کتاب میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر کی توجہ اتنی جگہ پر ہوتی ہے، اس کے اندر یہ جو لائنیں ہیں یہ صرف، لیکن اگر آپ اصولی طور پہ دیکھیں تو یہ آپ کی کلائی کے یہاں پہ لائنیں ہوتی ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک، اس اینڈ تک
یہ آپ کا پورا ہاتھ یہاں سے لے کے اس اینڈ تک، یہ آپ کا پورا ہاتھ آگے پیچھے سے آپ کے دیکھنے کی چیز ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ توجہ دیں تو یہاں پہ لائنوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، جنہیں ہم غبار کہتے ہیں، یہ سارے جو ہیں ابری ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی پوریں ہیں انگلیوں کی، 3 پوریں ہر انگلی کے اندر ہوتی ہیں، ماسوائے انگوٹھے کے اس کے اندر 2 پوریں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ان پوروں کی یہ جو تقسیم ہوئی ہے فطرتی طور پہ، ان سب چیزوں کا اپنا ایک اثر ہے۔ یہ ہڈیاں، یہ جوڑ اگر بنے ہوئے ہیں، نمایاں ہوئے ہیں، تو یہ سب قابل توجہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ یہ توجہ ہی آپ کو اصل میں ایک کامیاب اور مستند ماہر بنانے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پامسٹری کو لے کے کچھ غلط فہمیاں بھی ہمارے یہاں مروج ہیں، اور شاید آپ انہیں ماہرین کی طرف سے کی گئی کچھ بڑی غلطیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پامسٹری جو ہے، اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیں کہ پامسٹری فرد سے زیادہ ڈیل کر رہی ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کے ذائچے کو، دنیا کے ذائچے کو، دنیا کے حالات و واقعات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، اگر ان کے پاس علم نجوم کی مہارت ہے یا علم الادات کی مہارت ہے، وہ یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ صرف پامسٹ ہیں، ان کے نام کے ساتھ صرف پامسٹ لکھا ہوا ہے، تو آپ اس بات کو جان لیں کہ پامسٹری صرف متعلقہ فرد کی لائنوں، اس کی ہاتھ کی ساخت وغیرہ سے متعلق ہے، اور اسی فرد کے بارے میں بنیادی طور پر پیش گوئی کرتی ہے۔ جزوی طور پر اس کی اولاد یا اس کے بہن بھائیوں یا اس کی فیملی کے بارے میں ایک سطحی سا آپ کو وہاں سے انفارمیشن مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ مکمل ایک پوری زندگی کے حالات و واقعات جاننا چاہیں تو صرف آپ اس فرد کے جان سکتے ہیں جس کا آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں یا جو آدمی اپنا ہاتھ دکھا رہا ہے۔ باقی تمام چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں۔ اب ایک چیز اس کے اندر اور ہے کہ ہمارے یہاں ایک چیز مروج ہے کہ بھی یا بچپن میں ہم بھی سنتے تھے کہ بھی عورتوں کا جو ہے وہ الٹا ہاتھ دیکھنا چاہیے، مردوں کا سیدھا ہاتھ دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان اصولوں کے اوپر ہم بھی پہلے کام کرتے رہے، یہ نہیں کہ کوئی اس میں ایسی ہے۔ آپ پرانی کتابیں دیکھیں، ان کے اندر آپ کو یہ چیزیں لکھی ہوئی بھی ملیں گی، لیکن جیسے بہت سارے اصول و قواعد اور چیزوں کے اندر ڈیولپمنٹ آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اسی طرح پامسٹری میں بھی ہے۔ اب عورتیں وہ پرانے والی عورتیں نہیں ہیں، آدمی بھی پرانے والے آدمی نہیں ہیں۔ مرد اور عورت کی ڈیفینیشن جو کسی زمانے میں کی جاتی تھی، اب وہ کافی حد تک تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو عورتیں، اب آپ کو اپنے پاکستان کے معاشرے میں دیکھ لیں، بہت ساری اور لڑکیاں جو ہیں آپ کو لڑکوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ملیں گی، اور روزگار کے معاملات جو ہیں ان کے آپ دیکھیں تو دن بدن عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ویسٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو عورتیں اب تقریباً ہر عورت ہی تقریباً کام کر رہی ہوتی ہے۔ فیملی اورینٹیشن کیونکہ ختم ہوتی جا رہی ہے ویسٹ میں، تو وہاں پہ برابر کمانے اور برابر کھانے کا جو کنسیپٹ ہے، اپنا کھانا اپنا پکانا اور اپنی مال، وہ بہت زیادہ فروغ پا گیا ہے۔ اس صورتحال میں آپ اس اصول کو کہ جی بالکل ہم یہ کہیں کہ جی آپ عورتوں کے صرف الٹے ہاتھ سے ہی حکم بیان کریں، اتنی مستند بات نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں، میرے نزدیک، میرے تجربے کے مطابق کسی بھی عورت کا، کسی بھی لڑکی کا سیدھا ہاتھ بھی اتنا طاقتور ہے جتنا کسی زمانے میں اس کے الٹے ہاتھ کو مانا جاتا تھا۔ اب اس کے باوجود بھی دائیں اور بائیں ہاتھ کے اندر، سیدھے اور الٹے ہاتھ کے اندر ایک فرق آج بھی موجود ہے جو کل بھی تھا۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ آپ کا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ آپ کی ان ساری کاوشوں کو، ان ساری محنتوں کو، ان ساری جدوجہد کو ظاہر کرتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں خود کرتے ہیں، جو آپ اپنی زندگی بنانے کے لیے کرتے ہیں یا کوئی آدمی اپنی زندگی تباہ کرنے کے لیے کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ آپ کو یہاں پہ نقش نظر آئے گا۔ آدمی کا جو الٹا ہاتھ ہے، یہ آدمی کی ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جو اپنے ساتھ وراثت میں لے کے پیدا ہوا ہے، جو اس کے خاندان سے اسے ملی ہیں، جو اس کے بڑوں سے اسے ملی ہیں۔ گو کہ ہندو پامسٹری میں اسے کرم کا پھل یا پچھلے جنم کا پھل بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اسلامی لحاظ سے ایک غیر مستند سی بات ہے، کیونکہ اسلام 7 جنموں کے اوپر نہیں، بس صرف ایک ہی زندگی کے اوپر اور ایک ہی موت کے اوپر یقین رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ
الٹا ہاتھ آپ کی اس ساری دولت، شہرت، طاقت، اختیار، کردار، بد کرداری، معاشرتی اہمیت وغیرہ 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 جو آپ کو اپنی فیملی سے ملی ہے، اپنے باپ سے ملی ہے، اپنے دادے سے ملی ہے، ماں سے ملی ہے، وہ وہ ساری کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ ہاتھ پڑھیں تو اگر آپ الٹے ہاتھ کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ آدمی اپنے خاندان کا نام آگے لے کے چلنے والوں میں سے ہے یا اپنے خاندان کا نام لے کے ڈبانے والوں میں سے ہے۔ زوال کا شکار کرے گا اپنی فیملی اورینٹیشن کو یا اپنی فیملی اورینٹیشن کو پہلے سے آگے لے کے جائے گا، اور اپنی جو وراثت میں سے کوئی اچھی چیزیں ملی ہیں اس کے اوپر وہ دنیا میں آگے کام اپنے بڑوں کے نام کے جھنڈے گاڑے گا۔ اور مسٹری پر اسباق کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔